نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ معزز سامعین گرامی قدر، ایک تقریب میں جانا جس کی وجہ سے چند گزارشات کو آپ احباب کے سامنے ابھی رکھ رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات جو آج آپ کے سامنے رکھنی ہے قبل اس کے کہ ہم درس کی طرف جائیں، وہ یہ ہے کہ آج کے دن اسرائیل نے اور امریکہ نے مشترکہ طور کے اوپر ایران پہ ایک حملہ کیا جو پوری مسلمان امت کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی تھا، اور ایران کے لیے یہ حالات نہایت سازگار تھے پوری مسلمان امت کے حوالے سے کہ وہ صہیونی قوتیں جو ایک عرصہ دراز سے غزہ کے اندر مسلمان بچوں کو قتل کر رہی ہیں، مسلمان بچوں کے خون کی ہولی کھیل رہی ہیں، ان کی طرف سے کسی اسلامی ملک کے اوپر حملہ لامحالہ طور کے اوپر اس بات کے اوپر آمادہ کرنے والا تھا کہ پوری امت ایران کے ساتھ کھڑی ہو جائے۔ اور حقیقت بات یہ ہے ابھی بھی اسرائیل کا اور امریکہ کا جو بھی حملہ ایران کے اوپر ہوا ہے، ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور مذمت کرتے ہیں۔ اور یہ رد عمل ایران کو پوری دنیا کے مسلم ممالک کو اپنے ساتھ ملا کر دینا چاہیے تھا، لیکن یہ عجیب مسئلہ ہے، ہمیشہ سے یہ ہوتا چلا آیا ہے۔ حملہ اسرائیل نے کیا ہے، حملہ امریکہ نے کیا ہے، اور ایران جو عرصہ دراز سے یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم اسرائیل کو، ہم ہی وہ ملک ہے اسلامی جو اسرائیل کو جواب دیں گے، آج اس دعوے کی تکمیل کا وقت آیا ہے تو اس نے قطر کے اوپر میزائل پھینک دیا، اس نے یو اے ای کے اوپر میزائل پھینک دیا، اس نے اردن کے اوپر میزائل پھینک دیا، اس نے کویت کے اوپر میزائل پھینک دیا، اور آخری اطلاعات کے مطابق اس نے سعودی عرب ریاض کے اوپر میزائل پھینک دیا۔ جس طرح ایران کے اوپر اسرائیل اور امریکہ کا حملہ قابل مذمت ہے، بعین اسی طرح ایران کی طرف سے ان ممالک کے اندر حملہ بھی قابل مذمت ہے۔ لیکن سوشل میڈیا کی بورڈ واریئرز کا کیا کیا جائے؟ نہ عالمی قوانین یا عالمی اصطلاحات، نہ بین الاقوامی حدود، نہ بین الاقوامی سرحدوں کے قوانین کا ان کو پتہ ہے۔ وہ آگے سے یہ کہیں گے کہ علامہ صاحب وہ انہوں نے امریکی اڈوں پہ حملہ کیا، وہ جو سعودی عرب کے اوپر حملہ نہیں ہوا، ریاض میں امریکی اڈے پہ ہوا ہے، کویت میں امریکی اڈے پہ ہوا ہے، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اللہ کے بندوں کچھ عالمی قوانین ہیں۔ اگر تو ان امریکی اڈوں کو چھوڑیے، سعودی عرب سے، قطر سے، کویت سے بھی ایران کے اوپر میزائل داغا جائے تو ایران کو اپنے دفاع کا حق ہے، اور اگر ان امریکی اڈوں سے داغا گیا پھر تو بالاولی حق ہے، لیکن صرف پروپیگنڈا اور جھوٹ کی بنیاد کے اوپر۔ یہ بین الاقوامی قانون ہے۔ آپ ان اڈوں کی بات کرتے ہیں، امریکن امبیسی ہو، اسرائیلی امبیسی ہو، کسی وطن کے اندر موجود ہو، سعودی عرب کے اندر یا پاکستان کے اندر امریکن امبیسی کے اوپر میزائل آ کے لگے، وہ امریکن امبیسی کے اوپر حملہ تو تصور ہوگا، لیکن کیا پاکستان کی سوورینٹی کے اوپر حملہ نہیں ہے؟ یہ کون سا فلسفہ؟ یہ کی بورڈ واریئرز کا فلسفہ ہے، یہ ان کم عقلوں کا، ان یہودیوں کے گدوں کا فلسفہ ہے کہ جن کو سوشل میڈیا پہ بٹھایا۔ اور آج بات آئی ہے ضمنی طور پر یہ بھی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، کوئی ارادہ نہیں تھا، کوئی موڈ نہیں تھا، مجھے پتا ہے وہ بدبخت جن کے پراپوگنڈے سے حضرت عمر نے دروازہ حضرت فاطمہ پہ گرا دیا تھا، ان بدبختوں کے پراپوگنڈے کا مجھے پہ کوئی رتی برابر اثر نہیں، اور ان کو مباہلے کا چیلنج دیا ہوا ہے کہ ابو بکر سے لے کے امیر معاویہ تک کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی اگر وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ جنت میں نہیں جائیں گے، احسان الہی ظہیر کے اس بیٹے سے مباہلہ کر لیں۔ لیکن وہی لوگ جس وقت امریکہ جانے کا وقت آیا، پراپوگنڈا شروع کیا، جی یہ فلسطین صہیونی کانفرنس ہے، اللہ کے فضل سے از خود میں نے سب سے پہلے وہ انویٹیشن ان رافضی پروپاگنڈا کرنے والوں کی وجہ سے نشر کیا کہ بھائی یہ ایک ریلیجیس کانفرنس ہے، یہ ایک ایسی تقریب ہے جن میں بین المذاہب مکالمہ، عیسائیوں، یہودیوں، سکھوں، ہندوؤں کے سب کے علماء آئیں گے، مکالمہ ہوگا، اس کے بعد رابطہ عالم اسلامی کی کانفرنس۔ ایک ایک دن کی جو امریکہ کی ایکٹیویٹی ہے وہ شیئر کرتا رہا ان رافضی پروپیگنڈے کے شر سے بچنے کے لیے، لیکن ان کے شر سے تو صحابہ نہیں محفوظ۔ یعنی حضرت عمر نے دروازہ گرا دیا، جو بدبخت یہ کہ تو وہ میرے بارے میں اگر کہہ دے
کہ یہ بیان ٹرمپ دلوا رہا، یہ بیان ٹرمپ دلوا رہا، اتنا ہی وہ فارغ بیٹھا ہے مجھے بیان لکھ لکھ کے بھیج رہا ہے۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ کیسی عقل ہے؟ یہ کیسی سوچ اور فکر ہے؟ کون سے دنیا کے اسلامی ممالک نے اپنا سفارتخانہ امریکہ میں بند کیا ہوا ہے، یا سفارتی تعلقات ختم ہے، یا پاکستان کے اس کے ساتھ سفارتی تعلقات نہیں تھے جو میرے جانے پہ اعتراض ہے؟ اگر تو سفارتی تعلقات پاکستان کے نہ ہوں پھر میرے جانے پہ کوئی اعتراض کرے تو بنتا ہے۔ جو اعتراض آپ کو چیف آف آرمی سٹاف یا وزیر اعظم پہ کرنا چاہیے وہ میرے پہ ہو رہا ہے کہ آپ کیوں گئے ہیں۔ ان کی عقل اور فہم اتنی ہے کہ ایران کے اوپر آج حملہ ہوا، کل یا پرسوں جب مذاکرات کے ٹیبل پہ بیٹھنا ہے تو کیا یہ امریکیوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے؟ انہوں نے تو ان پہ حملہ کیا ہے، تب یہ واریئرز اور یہودیوں کے گدھے کہاں جائیں گے؟ اور بھائی جنہوں نے قتل کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ بھی مذاکرات آمنے سامنے بیٹھ کے ہوتے ہیں، اور ہم تو ایک ایسی کانفرنس میں گئے ہیں جہاں پہ مسلمانوں کی نمائندگی کرنی ہے، اور جس کانفرنس کی وہ پکچر شیئر کر رہے ہیں رافضی پیجز، اس کے اندر میرے ساتھ رابطہ عالم اسلامی کے چیئرمین ڈاکٹر عبدالکریم عیسیٰ کھڑے ہیں، اور مسلمان اس کانفرنس کے میزبان ہیں، مسلمان جو انہوں نے کو ایگزسٹنس کے اوپر اور بین المذاہب رواداری کے اوپر کانفرنس بلائی، اس کے میزبان مسلمان ہیں۔ انہوں نے یہودی اسکالروں کو بھی بلایا ہوا ہے، عیسائیوں کو بھی بلایا ہوا ہے، مسلمانوں کو بھی بلایا ہوا ہے، اس بنیاد کے اوپر کہ مسلمانوں کا نقطہ نظر یہ ہے۔ وہاں جا کے میں نے بھی فلسطین کے حوالے سے مسلمان نقطہ نظر بیان کیا، اور آپ بھی یہ سن کے حیران ہوں گے، آپ کو پتا تو ہے کہ مسلمانوں کے اس بیانیے کی وجہ سے خود امریکہ کے اندر ٹیکساس میں، کیلیفورنیا میں سب سے بڑے دنیا کے سب سے بڑے مظاہرے فلسطینیوں کے حق میں ان ریاستوں میں ہوئے ہیں مسلمانوں کے ابلاغ کی وجہ سے، یہ مسلمانوں کی کمیونیکیشن کی وجہ سے، یہ جو مسلمانوں نے ان کی ذہن سازی کی تھی۔ آپ کہتے ہیں ان کو جا کے بتایا نہ جائے؟ جن بندوں کو اعتراض ہے نا میرا وہاں جانے پہ آپ حیران ہو جائیں گے، جس گدھے کو اعتراض ہے کہ میں وہاں کیا گیا، اس کے ابا جان کی قبر شکاگو میں موجود ہے، اس کو مٹی امریکہ کی لگی ہوئی ہے۔ وہ حسن اللہ یاری جو دن رات صحابہ کے اوپر بکواس کرتا ہے وہ امریکہ بیٹھا ہوا ہے، ان کے اپنی امام بارگاہیں وہاں پہ موجود ہیں، ادارے موجود ہیں۔ میں دنیا میں پاکستان کا پہلا اسکالر جو وہاں گیا، مولانا مودودی رحمہ اللہ سے لے کے ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ سے لے کے ابھی اس کانفرنس میں بھی اس دعائیہ تقریب میں میرے ساتھ عبدالخبیر آزاد صاحب تھے، بلاول بھٹو زرداری صاحب تھے، طاہر خلیل سندھو صاحب تھے، پاکستان میں 4 رکنی وفد تھا۔ آپ شہباز شریف کے اوپر یا آسم منیر کے اوپر اعتراض کریں تو وہ پھر آپ کو سفارتی حدودوں کے یود آسم منیر کے اوپر اعتراض کریں کہ وہ کیوں گیا۔ میں وہاں پہ اس کانفرنس میں جس کا آپ نے پراپوگنڈا کیا، انویٹیشن اسی لیے لگایا کہ یہ کانفرنس فلسطین کے بچوں یا پیس کانفرنس یا غزہ پیس بورڈ کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مذہبی تقریب ہے، اس کی وضاحت کر دی۔ لیکن آج ایران کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا آپ ساری زندگی صرف پراپوگنڈا کر کے، اللہ کی قسم دل سے دکھ ہے، اور ایران کے پاس یہ وقت تھا کہ پوری مسلمان امت اس کے ساتھ کھڑی ہو سکتی تھی، یہ آپ کے پراپوگنڈے سے کیا دنیا کی سفارتکاری بدل جائے گی؟ جائیے، میری تقریر تو ابھی ہو رہی ہے، صرف چند گھنٹوں کے بعد دیکھ لینا، اس حملے کی ہر وہ ملک مذمت کرے گا جس کے اندر حملہ ہوا ہے، اور وہ اس کو اپنی سوورینٹی کے خلاف سمجھے گا۔ آپ جو مرضی کہتے رہے، جی امریکی اڈ وہاں سے حملہ ہوا ہے، آپ کے چند فٹ کے فاصلے کے اوپر امریکی بحری بیڑا کھڑا ہے، اس کے اوپر آپ حملہ نہیں کرتے؟ آپ مسلمانوں کے ساتھ کیا مذاق کر رہے ہیں؟ اسرائیل موجود ہے، لڑیں، پوری مسلمان امت آپ کے پیچھے کھڑی ہوگی۔ اور یہ بات بتاؤں، یہ مولویوں کے خلاف اور دینی جماعتوں کے خلاف ایک منظم پراپوگنڈا ہے، اللہ کی قسم۔ اکیلی میری بات ہوتی تو شاید بندہ خاموش رہ جاتا ہے، ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے دینی جماعتوں کو کٹہرے میں کھڑا کیا جاتا ہے، کس ایشو کے اوپر؟ فلسطین کاز کے اوپر۔ یہ بدبخت جو دن رات گھروں میں بیٹھ کے اے سیوں کے اندر صرف سوشل میڈیا کے اوپر کی بورڈ کے ساتھ چند الفاظ لکھتے ہیں، یہ دینی جماعتوں کے کردار کو لوگوں کے سامنے مشکوک بنانا چاہتے ہیں، یہ جی ایجنٹ ہیں۔ دینی تمام جماعتوں کی بات کر رہا ہوں، پاکستان کے اندر بھی دینی ہر جماعت، چاہے اہل حدیث کی ہو، دیوبندی کی ہو، بریلوی کی ہو، سب نے فلسطین کاز کے اوپر آواز اٹھائی ہے اور اپنے حکمرانوں سے جہاد کا مطالبہ کیا ہے۔ ہم نے اس مرکز کے اندر 2 مرتبہ جاں بازوں کے
ایک وہ ہیں جو بیت المقدس کے امام ہیں، ان کے ساتھ بھی ہماری ملاقات ہوئی اسلام آباد کانفرنس میں۔ ایک وہ ہیں جو بیوس تمیمی صاحب کے مامون اسد تمیمی، کبھی سرچ تو کرو، اس مرکز میں 2 مرتبہ پچھلے سال بھی اور اس سال بھی جمعہ پڑھا کے گئے۔ فلسطین کاز کو آپ کے سامنے رکھا، جمعیت اہل حدیث نے لاکھوں روپے کی امداد، کروڑوں روپے کی، تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، غزہ کی آبادکاری کے اندر، غزہ کے فوڈ ریلیف کیمپوں کے اندر، غزہ میں پریکٹیکلی عملی مدد کی ہے ہر دینی جماعت نے، جماعت اسلامی نے کی ہے، کل اس کو بھی کٹہرے میں کھڑا کیا ہوا تھا۔ انہوں نے کیا کیا؟ جمعیت علماء اسلام نے کیا۔ ہم نے اس لاہور کے اندر مینار پاکستان کے اوپر لاکھوں افراد کا مجمع اکٹھا کیا فلسطین کاز کے اوپر، جن تقریروں کی وجہ سے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بین ہو گئے، لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو جمع کیا اور حکمرانوں سے جہاد کا مطالبہ کیا اور فلسطین کے ساتھ کھڑے ہونے کا عزم ظاہر۔ آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے جی صرف مولویوں کا تمسخر اڑایا، مولویوں کے خلاف انگلیاں چلائی ہیں، مولویوں کے آپ نے عملی طور پہ کیا کیا؟ اگر آپ پاکستان کی دینی جماعتوں کی جدوجہد کو جمع کریں تو کروڑوں نہیں اربوں روپے کے فنڈ غزہ میں پہنچے ہیں، اربوں روپے کے، اور ریلیف کیمپوں میں بھی پہنچے ہیں، خوراک دینے کے لیے بھی پہنچے ہیں، ساتھ بھی کھڑے ہیں۔ آپ لوگوں نے کیا کیا؟ سوائے رافضیوں کی چبائی ہوئی روٹیوں کو مزید چبایا، بس آپ نے یہ کیا۔ آج بھی آپ وہی کر رہے ہیں۔ ایران کے ساتھ ہر مسلمان کھڑے ہونے کے لیے تیار ہے اگر اس کی جہت صہیونی قوت ہو، اسرائیلی ریاست ہو، لیکن کوئی پاکستانی اور جمعیت اہل حدیث خاص طور پہ کوئی اہل حدیث ایران کو یہ جرت فراہم نہیں کرے گا کہ سعودی عرب کے اوپر حملہ کر دے اس آڑ میں کہ وہ جی امریکن بلڈنگ ہے، جی وہ امریکن اڈا۔ پاکستان اور سعودیہ کا دفاعی معاہدہ ہو چکا ہوا ہے، سعودیہ کے اوپر حملہ پاکستان کے اوپر حملہ سمجھا جائے گا۔ آپ کو کیا فکر ہے؟ یہی جواب آئے گا، دیکھ لینا، وہ جی امریکی اڈا۔ یہ آپ کی باتوں سے دنیا کے سفارتی اور عالمی قوانین نہیں بدلتے۔ آپ امریکن ایمبیسی پہ بھی حملہ کر کے دیکھ لیں، وہ اس ملک کے اوپر بھی حملہ سمجھا جائے گا۔ آپ یہ کرتے کیوں ہیں؟ آپ مسلمانوں کی حمایت چاہتے ہیں کہ مخالفت چاہتے ہیں؟ یہ بھی میں بتا دوں، اللہ کرے میرا گمان غلط ہو، لیکن آپ صرف پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں۔ آپ اپنی عوام کو اور دنیا کے اندر موجود رافضی سوچ اور فکر کو مطمئن کرتے ہیں، دیکھو جی ہم نے بدلہ لے لیا۔ آپ صرف یہ کرتے ہیں۔ ہم نے، اور اس میرے خلاف پراپوگنڈے کی ابتدا اس دن سے ہوئی ہے جس وقت بشار فرعون جو ہے اس کی حکومت کو ابو شرح احمد شرح ابو محمد جولانی نے شام میں گرایا، اور مکتبہ فکر اہل حدیث نے سب سے پہلے ان کی حکومت کو خوش آمدید کہا، پھر دیوبند نے ان کی حکومت کو خوش آمدید کہا۔ اس دن سے رافضی پروپیگنڈا اس بشار فرعون کے حق کی وجہ سے، جو بندہ پوری زندگی جدوجہد کر کے شام میں انقلاب لے کے آیا ہے، وہ بھی جی ٹرمپ کا ایجنٹ ہے۔ ان کے پاس ایک ہی، ان یہودیوں کے گدوں کے پاس ایک ہی آرگومنٹ ہوتا ہے، وہ بھی ایجنٹ ہے۔ ابو محمد جولانی بھی ایجنٹ ہے، سعودی بھی ایجنٹ ہے، قطری بھی ایجنٹ ہے، کویتی بھی ایجنٹ ہے، بحرینی بھی ایجنٹ ہے۔ تو اکیلا ہی بس اسلام پسند محب اسلام ہے، تیرے اسلام کو ہم جانتے ہیں۔ میں ملک کے اندر فرقہ وارانہ فسادات کے خلاف ہوں۔ سب سے پہلے ترلئی کے اندر، آپ کو شاید اس بات کا علم نہ ہو، سب قریب ہماری ایک اہل حدیث مسجد تھی، میں نے فون کیا، میں نے کہا جاؤ امداد کرو، خون کی بوتلیں دو۔ وہ شیعہ رہنما ترلئی میں موجود ہے، پوچھیں سب سے پہلے سب سے زیادہ خون کی بوتلیں اس حادثے میں اگر دی ہیں تو اہل حدیثوں نے دی ہیں، پوچھ لیں، گواہی موجود ہے، آپ کو مل جائے گی۔ مرکزی مسلم لیگ والے سب سے پہلے ایمبولینسیں لے کے وہاں پہ پہنچے۔ ہم فرقہ وارانہ فسادات نہیں چاہتے، لیکن ہمیں آپ کے اسلام کا اچھی طرح پتہ ہے، لیکن چونکہ آپ کلمہ گو ہیں پھر بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن آپ اپنے اہداف کا تعین درست کریں۔ اگر آپ یہ سمجھیں گے کبھی پاکستان کے اوپر میزائل حملہ کر کے، کبھی خلیجی ممالک کے اوپر میزائل حملہ کر کے، کبھی سعودی عرب کے اوپر میزائل حملہ کر کے آپ اپنے لوگوں کو مطمئن کر سکتے ہیں، دنیا کی سفارتکاری کو، دنیا میں سے کوئی بھی آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا۔ آپ کے ساتھ تب کھڑا ہوا جائے گا جب آپ حقیقی معنوں میں یہودیوں کے خلاف تلوار کو اٹھائیں گے، پوری دنیا کے مسلمان آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، لیکن آپ اٹھانا نہیں چاہتے۔ اور آپ کا فہم و فکر یہ ہے کہ دنیا کے اندر
نبی کے بعد جو سب سے عظیم ہستی ہیں، آپ ان کے کرداروں کے اوپر حملہ آور ہیں، تو میرے جیسے طالب علم کو آپ کے حملوں یا آپ کے جھوٹ سے رتی برابر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انشاءاللہ نماز کے حوالے سے اور دیگر اعمال صالحہ کے حوالے سے اپنی گفتگو کو کل سے انشاءاللہ دوبارہ جاری کریں گے کنٹینیوسلی۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔